ایک وقت ایسا تھا جب ہمارے پیارے نبی کی زندگی امتحانوں سے بھر چکی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو سچ کا راستہ دکھانا شروع کیا۔ انہیں بتایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، جھوٹی باتوں کو چھوڑ دو، سچائی اور انصاف کا ساتھ دو۔ لیکن مکہ کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جو لوگ کبھی نبی کو الامین یعنی سب سے اچھا اور ایماندار کہتے تھے، وہی لوگ ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں پاگل کہا گیا، انہیں جادوگر کہا گیا۔ جب نبی کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تو کچھ لوگ ان پر گندگی پھینکتے۔ جب وہ راستے سے گزرتے تو ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ ایک بڑھیا روز ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، لیکن نبی نے کبھی بدلے میں برا نہیں کیا۔ انہوں نے سب کچھ سہا، صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی امت کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے۔ لیکن پھر اللہ نے ان کی زندگی میں ایسا امتحان لیا جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ سال آیا جسے تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ یہ وہ سال تھا جب نبی نے اپنے دو سب سے بڑے سہارے کھو دیے تھے۔ سب سے پہلے ان کے پیارے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ ابو طالب وہی تھے جو بچپن سے نبی کی حفاظت کرتے آئے تھے۔ جب پورا مکہ ان کے خلاف تھا، تب ابو طالب دیوار بن کر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن اب وہ بھی چلے گئے، اور کچھ ہی وقت بعد نبی کی سب سے پیاری ہمسفر، ان کی پہلی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہمارے نبی تنہا ہو گئے، دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا۔ پھر نبی نے سوچا شاید مکہ والے نہیں سمجھ رہے، تو کیوں نہ طیف جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا جائے۔ وہ طیف گئے، امید کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ لیکن طیف والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نبی کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا، اور پھر شہر کے بدتمیز بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ بچوں نے نبی کو پتھر مارنے شروع کر دیے، ایک کے بعد ایک۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ نبی کا مبارک جسم زخمی ہو گیا، ان کے پیر مبارک سے خون بہنے لگا، ان کے جوتوں میں خون بھر گیا۔ سوچو اللہ کے سب سے محبوب بندے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ ایک دیوار کے پاس بیٹھ گئے، نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی مددگار، صرف آنسو تھے، صرف درد تھا۔ لیکن اس وقت بھی نبی نے شکایت نہیں کی، بس اللہ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی صرف تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ تبھی جبریل آئے اور کہا، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو کچل دیا جائے۔ سوچو اگر کوئی اور ہوتا تو شاید بد دعا دے دیتا، لیکن ہمارے نبی نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ کو ماننے والا پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، جنہوں نے خون بہا دیا ان کے لیے بھی بد دعا نہیں۔ کتنی رحمت تھی ان کے دل میں۔ اور تب اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اے میرے محبوب، آج تم ٹوٹ رہے ہو، لیکن کل میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ آج لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، کل وہی لوگ تمہارا نام بلند کریں گے۔ آج تم اکیلے ہو، کل پوری دنیا تمہاری امت ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا۔ کچھ سالوں بعد وہی نبی جن کو مکہ سے نکالا گیا تھا، 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور پورا مکہ ان کے سامنے تھا۔ وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، سب آزاد ہو۔ یہ تھے ہماری نبی کی رحمت۔ اور اگر آج تم مشکل میں ہو، اگر تم رو رہے ہو، تو یاد رکھنا، جس اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہی اللہ تم سے بھی کہہ رہا ہے۔ بس صبر کرو، دعا کرو اور یقین کرو، کیونکہ اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے، لیکن سب سے بہترین وقت پر آتی ہے۔